السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم انما حرم علیکم المیتۃ سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا، علیکم المیتۃ، تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا، فمن اضطر، پس جو لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغین، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ میتہ یعنی مردار، جس جانور کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو اور وہ بلا ذبح کیے ہلاک ہو جائے تو وہ مردار ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے پانی کے اوپر آ جائے یا مر گئی پانی کے اندر ہی اور وہ الٹی ہو کر پانی کے اوپر آ جائے تو وہ حرام ہے، تو یہ بھی میتہ ہے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون، جو بہتا ہوا جمع ہوا خون ہے، جیسا کہ گردہ، اس کو یوں سمجھیں، یہاں آیت میں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ دم ہے۔ کیا مطلب؟ خون جو بہتا ہوا ہو۔ البتہ جو جمع ہوا خون ہے، مثلاً گردہ، جگر، کلیجی، تلی، یہ حلال ہیں۔ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ تیسری چیز جو حرام فرمائی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے، یعنی سور کا گوشت۔ سور کی کل چیزیں یعنی گوشت، پوست، چربی، ہڈی، بال وغیرہ سب حرام اور نجس ہیں، کیونکہ یہ جانور حرص، بے حیائی اور بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا، غیرت، عزت، ناموس وغیرہ سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو اس آیت میں حرام ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یہ بوجہ شرک کے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا گیا ہے حالت مجبوری کا حکم۔ اس آیت مبارکہ میں حالت مجبوری کا حکم یہ بیان فرمایا گیا ہے، جو شخص بھوک سے بےتاب ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کے کھانے میں بھی اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی دو شرطوں کے ساتھ حرام چیز کھانے کی اجازت ہے۔ اول یہ کہ کوئی حلال چیز اس کے پاس نہ ہو اور نہ ہی کہیں سے حاصل کرنا ممکن ہو، اور بھوک کے مارے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ دوسری یہ کہ کوئی ظالم جابر حرام چیز کھانے پر مجبور کرے اور کہے کہ اگر تو نہ کھائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، اور یقین ہو کہ اگر انکار کروں گا تو یہ مار ڈالے گا، تو اس وقت یہ اس شخص کو گناہ نہیں ہوگا اگر کھا لے گا تو۔ اگر کھانے میں کسی قدر پھر بے اعتدالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے اس بے اعتدالی کو بخش دے گا۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ، اور وصول کرتے ہیں وہ اس سے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی،
اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، الا النار، مگر صرف آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء کی حرام خوری اور اس کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حرام خور ہیں، مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور تعریفیں، اور اسی طرح اس امت کے فضائل جو